أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتحاضر لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات. عزیزان محترم، نظام حیات انسانی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مراحل سے قریب ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے اس نظام کو جسے وہ چاہتا تھا کہ انسانیت پر نافذ کرے 5 شریعتوں میں تقسیم کیا. شریعت نوح، شریعت ابراہیم، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ اور شریعت خاتم النبیین. ان 5 شریعتوں پر پوری انسانیت کو پروردگار نے قائم کیا. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ایک شریعت کافی نہیں تھی؟ الگ الگ 5 شریعتیں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے نا بھائی، ایک شریعت پہلے دن سے دے دیتا اور اسی شریعت پر لوگ چلتے رہتے. ایک قانون دے دیتا، ایک نظام دے دیتا اور لوگ اسی نظام پر چلتے رہتے. تو تمہیدی منزلوں میں اپنے سننے والوں کو یہاں میں روکنا چاہ رہا ہوں. فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے کپڑا خریدا جو بہترین کپڑا تھا. بازار میں جو بہترین کپڑا موجود تھا وہ آپ نے خریدا اور شہر کے بہترین درزی سے سلوایا. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے اپنے بچے کو کپڑا پہنا دیا. 2 سال کے بعد وہ کپڑا، وہ لباس اس بچے کے لیے چھوٹا ہو گیا. تو اس میں تقصیر لباس کی ہے یا درزی کی؟ بھائی ایک سوال ہے نا، اس میں تقصیر لباس کی ہے یا تقصیر درزی کی ہے؟ لباس کی تقصیر نہیں ہے، بہترین لباس تھا. درزی کی کوئی تقصیر نہیں ہے، اس نے بہترین سیا تھا. بات کل اتنی ہے کہ اب وہ کپڑا اس کے قد کے قابل نہیں رہا. اب وہ کپڑا اس بچے کے قد کے قابل نہیں رہا. اب اسے نئے لباس کی ضرورت ہے اور جب پھر قد بڑھ جائے گا تو وہ کپڑا بیکار ہو جائے گا، پھر نئے لباس کی ضرورت ہوگی. تو جیسے جیسے
انسان کا قد بڑھتا جائے گا ویسے ویسے لباس تبدیل ہوتا جائے گا. شریعت لباس ہے، عقل انسانی قد ہے. بھائی بات پہنچ رہی ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے میرے محترم سننے والوں تک؟ بہت بہت آرام کے ساتھ سننا، اس لیے کہ مجھے پہنچنا ہے اس آخری شریعت تک، اس آخری نظام تک جو نظام قیامت تک جانے والا ہے. تو جیسے جیسے قد بڑھتا گیا ویسے ویسے لباس تبدیل ہوتا گیا. پھر ایک وقت آتا ہے، مجھ سے بہتر میرے سننے والے جانتے ہیں، ایک وقت آتا ہے جب انسان کا قد بڑھنا رک جاتا ہے. تو اب جو لباس سلے وہ مرتے وقت تک کام آتا ہے. بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اب جو لباس اس کے جسم پہ چست کیا گیا وہ مرتے وقت تک کام آئے گا. تو جب تک عقل انسانی کا قد بڑھتا رہا لباس بدلتے رہے. جب عقل انسانی کا قد مکمل ہو گیا تو اب شریعت محمد آئی اور قیامت تک انسانوں کے ساتھ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ بات ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب جیسے جیسے شریعتوں میں ارتقا ہوا ویسے ہی ویسے صاحبان شریعت میں ارتقا ہوا. میں سنتے جانا، اس لیے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ میں ان مسائل کو پوری تفصیل کے ساتھ اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں. جیسے جیسے شریعتوں میں ارتقا ہوا ویسے ہی ویسے صاحبان شریعت میں ارتقا ہوا. توجہ رکھنا، تم نے بیج بویا، بیج کوپر بنا، کوپر سے پودا بنا، پودے سے اب وہ قد نکال رہا ہے. میں قد ہی کی بات کروں گا، قد نکال رہا ہے، درخت بنا، اور درخت اپنے آخری قد پر آ کر رک گیا. تو کیا درخت کی ترقیاں بھی رک گئی؟ نہیں، اب طول میں ترقی نہیں ہوگی، اب عرض میں ترقی ہوگی. شاخیں پھیلیں گی، پھل پیدا ہوں گے، عرضی ترقی ہوگی. تو آدم سے محمد تک طول کی ترقی تھی اور محمد سے مہدی غائب تک عرض کی ترقی ہے. نظام کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ چاہیے نا. حفاظت نظام الہی کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے. بھائی سنتے جاؤ، جانا بہت دور ہے. تو اب جب درخت کا قد مکمل ہو گیا تو اب شاخیں نکلی ایک دوسرے جیسی، پھل پیدا ہوئے ایک دوسرے جیسے. آم کے درخت کے پھل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی درخت میں یہ پھل آم کا ہے اور یہ پھل جامن کا ہے. بھائی جتنے نکلیں گے آم کے درخت میں جتنے پھل نکلیں گے وہ سب آم کے ہوں گے، اور جامن کے درخت میں جتنے پھل نکلیں گے وہ سب جامن کے ہوں گے. تو اب محمدیت سے جتنے نکلیں گے اولنا محمد، وآخرنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد. آرام سے میرے ساتھ چلتے رہو. پچھلی 3 دنوں کی تقریر ذہن میں محفوظ ہے نا، اور میں نے کہا تھا کہ اس کتاب کی جان نہیں چھوڑوں گا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو اب ذرا سلسلہ فکر کو آگے جانا ہے. اب ترقیاں ہوئی. نوح علیہ السلام کی شریعت آئی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی شریعت آئی. بہت آرام سے سننا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی، اور شریعت عیسیٰ کے بعد خاتم النبیین علیہ السلام کی شریعت آئی. توجہ رکھنا. اچھا بھائی یہ بات سننا، اس لیے کہ اگر یہ بات مس ہو گئی تو آگے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات مکمل نہیں ہوگی. اب کوئی شخص شریعت نوح میں زندہ ہے، نوح کی شریعت میں کوئی شخص زندہ ہے، عمل کر رہا ہے نوح کی شریعت پر، یہاں تک کہ شریعت ابراہیم آ گئی. تو اب وہ نوح والی شریعت چلے گی یا نہیں چلے گی؟ بھائی بہت توجہ رہے. اس لیے کہ اگر شریعت کا ارتقا سمجھ میں آ گیا، اگر شریعت کا ارتقا سمجھ میں آ گیا تو احکام کا ارتقا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. شریعت نوح پر عمل کرنے والا اگر شریعت ابراہیم پر آ جائے تو اب شریعت نوح منسوخ ہو گئی. شریعت ابراہیم پہ عمل کرے گا تو جنتی ہے، نہیں کرے گا تو جہنمی ہے. بات تو واضح ہو رہی ہے نا؟ اچھا اب شریعت ابراہیم پہ عمل کر رہا تھا، چلتے چلتے شریعت موسیٰ آ گئی، تو اب وہ پچھلی شریعت ابراہیم چلے گی؟
اب اگر شریعت ابراہیم پہ عمل کرے تو ہلاک ہو جائے گا، اس پر لازم ہے کہ شریعت موسیٰ پہ عمل کرے، اور اب وہ شریعت موسیٰ پہ عمل کر رہا تھا، شریعت موسیٰ پہ عمل کر رہا تھا، کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو اب اگر وہ شریعت موسیٰ پہ باقی رہے ہلاک ہو جائے گا، اب اس پر واجب ہے کہ شریعت عیسیٰ پہ عمل کرے، اور شریعت عیسیٰ پہ عمل کر رہا تھا، توجہ رکھنا، توجہ، شریعت عیسیٰ پہ عمل کر رہا تھا، یہاں تک کہ خاتم النبیین کی شریعت آ گئی، تو اب اگر شریعت عیسیٰ پہ باقی رہ گیا تو ہلاک ہو جائے گا، لازم ہے کہ شریعت خاتم النبیین پہ عمل کرے۔ بھائی بہت توجہ ہے، کل تک انجیل پہ عمل کر رہے تھے، ہزاروں سال کی عبادتیں بیکار ہو جائیں گی اگر شریعت محمد پہ عمل نہیں کیا، ہزاروں سال کی عبادتیں اور ریاضتیں بیکار ہو جائیں گی اگر شریعت محمد پہ عمل نہیں کیا، تو یہ ہے نظام حیات انسانی کا ارتقا۔ سننا کچھ کیسز پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے نظام حیات انسانی کا ارتقا کہ شریعت نوح جب تک قائم رہے عمل کرو، جب منسوخ ہو جائے شریعت ابراہیم پہ چلے جاؤ، شریعت ابراہیم جب تک قائم رہے عمل کرو، جب منسوخ ہو جائے شریعت موسیٰ پہ چلے جاؤ، شریعت موسیٰ جب تک قائم رہے عمل کرو، جب منسوخ ہو جائے شریعت عیسیٰ پہ چلے جاؤ، شریعت عیسیٰ جب تک قائم رہے اس پہ عمل کرو، جب منسوخ ہو جائے شریعت محمد پہ چلے جاؤ۔ تو یہ ہے شریعتوں کا ارتقا۔ اور اب احکام کا ارتقا سنو، احکام کا ارتقا، اب محمد آ گئے، توجہ رکھنا، محمد آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو ایک مانو، ٹھیک؟ اگر کوئی شخص ایک مان کے مر جائے تو جنتی ہے، زندہ رہ گیا دوسرا حکم آ گیا کہ نماز پڑھو، اب صرف ایک ماننے پر جنت نہیں ملے گی، اب نماز پڑھو جب جنت ملے گی۔ بھائی دو حکم ہو گئے، دو حکم ہو گئے، اگر نماز پڑھ کے مر جائے تو جنتی ہے، حکم آ گیا کہ ہجرت کر جاؤ، تو اب صرف اللہ کو ایک ماننے پر اور نماز پڑھنے پر جنت نہیں ملے گی، ہجرت کرو گے تو جنت ملے گی۔ اچھا ہجرت بھی کر لی، ہجرت کر کے مر جاتے تو جنتی تھے، ہجرت کر کے مر جاتے جنتی تھے، حکم آ گیا کہ روزہ رکھو، مثالیں دے رہا ہوں، تو اب جب تک روزہ نہیں رکھو گے جنت نہیں ملے گی، روزہ رکھ کے مر جاتے جنتی تھے، حکم آ گیا کہ حج کرو، اب حج کرنے پہ جنت ملے گی، تنہا روزہ رکھنے پہ جنت نہیں ملے گی۔ تو جیسے جیسے احکام بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ بھائی پہنچائیے بات میرے سننے والوں تک۔ اچھا اب روزہ رکھ کے اور حج کر کے اگر مر جاتے تو جنتی تھے، حکم آ گیا کہ جہاد میں جاؤ، حکم آ گیا کہ جہاد میں جاؤ، تو اب جہاد میں جائے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ تو جیسے جیسے زندگی بڑھ رہی ہے، توجہ رکھنا، جیسے جیسے زندگی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے جنت میں لگی توحید پر، مر جاتے لا الہ الا اللہ کہہ کے جنتی تھے، حکم آ گیا نماز کا نماز مانو، پھر حکم آیا ہجرت کا ہجرت مانو، پھر حکم آیا روزے کا روزہ مانو، پھر حکم آیا حج کا حج کو مانو، پھر حکم آیا جہاد کا جہاد میں جاؤ۔ بھائی جیسے جیسے احکامات بڑھتے جا رہے ہیں جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ اب اتفاق سے جہاد بھی کر لیا اور زندہ رہ گئے، اب آخری حکم آیا کہ اسے مولا بھی مانو۔ آخری حکم آیا کہ اسے مولا بھی مانو۔ تو اگر ایسی ہی علی سے دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر جاتے، جنت بھی مل جاتی، علی سے جان بھی چھوٹ جاتی۔ سیدھی بات ہے، بہت آسانی کے ساتھ اپنے سننے والوں کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا تو کہنے لگے بھائی نماز تو پڑھ لی، سننا، نماز تو پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، جہاد کہا تھا وہ بھی کر لیا، زکات جیسے تیسے ہوئی وہ بھی ادا کر دی، ٹھیک ہے نا، سبھی کام تو کر لیے، اگر ایک حکم نہ مانا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھنا یہ نفسیات ہے، یہ نفسیات ہے جو اپنے سننے والوں کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ بھائی سارے حکم مان لیے، رسول نے کہا اللہ کو ایک مانو، مان لیا، کہا قرآن خدا کی کتاب ہے ہم نے مان لیا، کہا مجھے رسول مانو، مان لیا، کہا نماز پڑھو نماز بھی پڑھ لی، کہا روزہ رکھو روزہ بھی رکھ لیا، کہا حج کرو ہم نے حج بھی کر لیا، کہا جہاد میں آؤ ہم جہاد میں بھی چلے گئے۔ اب اگر ایک حکم نہیں مانا ایک تو کیا فرق پڑے گا؟ اسی لیے بھائی ایک جملہ کہا دوسرا جملہ سمجھایا، اسی لیے کہا تھا رسول سے کہ اگر وہ نہ پہنچایا
تو کچھ نہ پہنچایا، یعنی کہنا یہ تھا کہ اگر وہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. پہنچ رہی ہے نا باتیں میرے محترم سننے والوں تک؟ تو اب فکر کو اس مقام سے آگے چلا جانا ہے، اور جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں ضرورت ہے کچھ ایسے جملوں کی جو بات کو مربوط و متصل کر دے. تو اب بھائی سننا، اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کہنے لگے کہ ہمیں کسی مولائیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مولائیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے رسول کی سنت کافی ہے، ہمارے لیے رسول کی سنت کافی ہے. بھائی بڑے آرام سے سننا، بڑے آرام سے، اس لیے کہ اب تو میں اپنے مباحث کو ترخیص دے رہا ہوں نا. کہنے لگے رسول کی سنت کافی ہے. ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے، رسول کی سنت مکے میں مظلومیت، رسول کی سنت مکے میں کیا ہے؟ مظلومیت. جب لوگ جان کے درپے ہو جائیں تو رسول کی سنت ہجرت. ٹھیک، جب جنگ بدر میں اسلحہ لے کے آ جائے تو رسول کی سنت جنگ کرنا، اور جب حدیبیہ کا موقع آ جائے تو رسول کی سنت صلح کر لینا، اور جب فتح مکہ کا موقع ہو تو رسول کی سنت معاف کر دینا. بھائی اب دیکھیں سنتیں بدل رہی ہیں، سنتیں بدل رہی ہیں، ایک سنت ایک نہیں ہے، سنتیں بدل رہی ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول نے کیا کیا. بھائی دیکھنا، میرا نبی سن 11 ہجری میں اس دنیا سے چلا گیا ظاہری طور پر، بات تو صحیح ہے نا؟ سن 11 ہجری میں میرا نبی ظاہری طور پر اس دنیا سے چلا گیا. تو کیا تاریخ کا عمل رک گیا؟ کیا اب زمانہ آگے نہیں بڑھے گا؟ کیا اب مسائل پیدا نہیں ہوں گے؟ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول نے کیا کیا، لیکن ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اگر رسول ہوتے تو کیا کرتے. پہنچ رہی ہے بات سننے والوں تک؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول نے کیا کیا، لیکن ہمیں یہ بھی ضروری، ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر رسول ہوتے تو کیا کرتے. تو اب سمجھ میں آیا، امامت نبوت سے الگ کوئی عہدہ نہیں ہے، امامت نام ہے محمدیت کے تسلسل کا. پہنچ گئی نا بات؟ پہنچ گئی بات؟ امامت نام ہے محمدیت کا تسلسل کا. بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا، بھائی ایسے سچے لوگ، اللہ کا قانون سچا، اللہ کا نظام سچا. ومن اصدق من اللہ قیلا، کیا اللہ کے نظام سے بھی سچی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو اب اگر نظام سچا ہے، اگر نظام سچا ہے تو اس کا وارث کوئی جھوٹا نہیں ہوگا. اگر اللہ کا نظام سچا ہے تو اس کا وارث کوئی جھوٹا نہیں ہوگا. آواز دی کہنے لگے کہ قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے تذکرہ. آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو. بھائی بہت سیدھی اور بڑی صاف آیت ہے، میں نے بار بار اس آیت کو کوٹ کیا ہے، لیکن آج ایک استدلال لے رہا ہوں. بھائی کس سے کہا کہ صادقین کے ساتھ رہو؟ ایمان لانے والوں سے. تو کیا ایمان لانے والے سن 11 ہجری میں ختم ہو گئے؟ کیا ایمان لانے والے 200 سال پہلے ختم ہو گئے؟ بھائی ایمان لانے والے اس وقت بھی آئے، قیامت تک رہیں گے. اور ان سارے ایمان لانے والوں سے کہا گیا کہ صادقین کے ساتھ رہو. تو حکم آیت مکمل ہو جائے گا کہ ایمان لانے والے تو ہو، صادق دنیا میں موجود رہو. سنتے جاؤ، اس لیے کہ بہت زیادہ وقت اب میرے پاس نہیں رہ گیا ہے، اور میں بہت تیزی کے ساتھ مسائل کو اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو اب میں تشریح نہیں کروں گا کہ یہ صادقین کون ہیں، میں تشریح نہیں کروں گا کہ یہ صادقین کون ہیں، میں نام نہیں گناؤں گا. اس لیے کہ 3-4 دن قبل یلابی ملک مدت کے حوالے سے ان صادقین کے نام گنوا چکا. اب نام نہیں گنواؤں گا، اور اب جو حوالہ دوں گا اسے اپنے ذہن میں محفوظ کرو. دیکھو 2 کتابوں سے 2 کوٹیشنز پیش کرنا چاہ رہا ہوں، 2 کتابوں سے 2 حوالے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک کتاب کا نام ہے بدھ گیان، مہاتما بدھ کا علم، بدھ گیان، کانپور سے چھپی
सन 1927 में छपी। ये नाम याद रखना, बुद्ध ज्ञान मजबूए कानपुर सन 1927। और दूसरी किताब का भी हवाला सुनते जाओ, और ये भी अपने जहन में रख लेना, बुद्ध विद्या सन 1911 में बंबई से छपी। मैं बहुत तवज्जो रखना, किताबों के हवाले मेरे पास और भी है, लेकिन मैं बड़ी 2 मुस्तरद किताबों के हवाले दे रहा हूँ, और ये दोनों अपने अपने इल्म के माहिरीन थे। महात्मा गौतम बुद्ध, मेरा कौन सा ऐसा सुनने वाला है जो महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से वाकिफ न हो? जानते हैं ना, सब जानते हैं। अब मैं महात्मा गौतम बुद्ध पे कोई बात नहीं करूंगा, मैं उनके अकायद से कोई बात नहीं करूंगा, वो क्या थे मैं इसमें भी बात नहीं करूंगा। मैंने तो जो किताब में पढ़ा है वो अपने सुनने वालों के सामने पेश करूंगा। महात्मा गौतम बुद्ध, अब हवाले ज़हन में रखना। अच्छा सुनो, ये किसी हमारे मसलक के आदमी ने नहीं लिखी, एल के भटनागर पंडित है, उसने किताब लिखी। वो कहता है कि महात्मा गौतम बुद्ध एक दिन अपने हुजरे ख्वाब में सो रहे थे, और उनका वजीर तालीम उनके करीब सो रहा था, उनका तालीम उनके करीब सो रहा था कि एक मसला महात्मा गौतम बुद्ध चीख मार के उठे। मैं सुनना, ये वाकया इस काबिल है कि सुनो, चीख मार के उठे। वजीर तालीम उस चीख से जाग गया। उसने कहा, महात्मा गौतम बुद्ध से कहा कि क्या आपने कोई सपना देखा है जो आप चीख मार के उठ गए? कहने लगे कि हाँ सपना देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो सपना नहीं है, कुछ और है। मैं तवज्जो रखना, अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा हूँ, हवाले ले चुका। क्या आपने कोई सपना देखा है? कहा कि हाँ देखा तो सपना है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो सपना नहीं है, कुछ और है। कहा आपने देखा क्या? कहा मैंने एक रूह अजीम को देखा, एक परमात्मा को देखा, परम आत्मा, रूह अजीम। वो रूह अजीम मेरे ख्वाब में आया। मैं तवज्जो रखना, वो परम आत्मा मेरे ख्वाब में आया, और आने के बाद कहने लगा कि गौतम तेरी तपस्या सिफल हुई, तेरी मेहनतें बराबर हुई। भाई सुनना, गौतम बुद्ध बयान कर रहे हैं, अपने वजीर तालीम से बयान कर रहे हैं, तेरी मेहनतें सिफल हुई, और जा आज से मैंने तुझे इजाजत दी कि जब भी कोई कठिन वक्त आए तो तू मेरे नाम की माला जप, मैं फौरन तेरे पास आ जाऊंगा। बुद्ध ने ख्वाब में पूछा क्या भाई कौन? कहा कि मेरा नाम आर्य है, और मैं पवित्र स्थान में टूटी हुई दीवार से बाहर आऊंगा। पवित्र स्थान के मानी मालूम है, मुकद्दस मकाम, मुतबर्रक मकाम। मैं मुतबर्रक मकाम से टूटी हुई दीवार से बाहर आऊंगा और बालक के रूप में आऊंगा, तो मेरे नाम की माला जपते रहना, यानी मेरा नाम बार बार लेते रहना। तो अब समझ में आया कि ये नारे हैदरी नया नहीं है, गौतम बुद्ध के जमाने से लगा है। सुन रहे हो? अब जाहिर मैं सुन रहे हो ना कि जब कोई कठिन वक्त आए, जब कोई तुम पर कष्ट आए, मुसीबत आए, मुश्किल आए, तो मेरा नाम लो, मैं मदद के लिए आ जाऊंगा। भाई देख रहे हो कि गौतम बुद्ध ने क्या कहा? उसके बाद गौतम बुद्ध ने एक मतलब अपने वजीर तालीम से कहा कि फिर उस परम आत्मा ने एक तलवार चमकाई और कहने लगा मैं खुदा का शेर हूँ। भाई बातें बहुत रही है। कहने लगा कि मैं खुदा का शेर हूँ। ये जुमले ज़हन में रखना, ये तुम्हारे बाद में काम आएंगे। भाई ये इख्तिबार था एक किताब से, और अब दूसरी किताब से भी इख्तिबार सुनते जाओ। भाई सुनने का काबिल है।
جب مہاتما گوتم بدھ اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کا چہیتا شاگرد، ان کا جانشین آنند وہ رو رہا تھا، تو کہنے لگے گوتم بدھ کہ آنند اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میرے جیسے نہ معلوم کتنے بدھ آئے اور میرے جیسے نہ معلوم کتنے بدھ اور آئیں گے. میں سننا میرے جیسے نہ معلوم کتنے بدھ آئے، مستقبل میں نہ معلوم میرے جیسے کتنے بدھ اور آئیں گے، اور میں شریعت کو ختم کرنے والا نہیں ہوں. شریعت کو ختم کرنے والا میتیریا ہے. بھائی توجہ ہے، میم یہ تے یہ رے یہ الف، میتیریا شریعت کو ختم کرنے والا میتیریا ہے. می کے معنی رحمت، تیریا کے معنی عالمین. باتیں پہنچ رہی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو شریعت کو ختم کرنے والا، رشیوں منیوں کو ختم کرنے والا، قانون کو ختم کرنے والا میتیریا ہے، اور اس میں میتیریا کے سر پر 5 پہلو تاج ہوگا، جس کے سب سے بڑے ہیرے کا نام عالیہ ہوگا. بھائی سن رہے ہو؟ اپنے گھر کی کتاب سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا. کوئی کتاب کلکتے میں چھپی، کوئی کتاب بمبئی میں چھپی، کوئی دلی میں چھپی، کوئی کانپور میں چھپی، لکھنے والے ہندو تھے. بھائی سننا، اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بات پنجتن تک آ گئی یا نہیں؟ 5 پہلو تاج ہوگا اس میتیریا کے سر پر، جس کے سب سے بڑے ہیرے کا نام عالیہ ہوگا. بھائی سننا، اور دنیا والے اس تاج کے موتیوں کو بڑی اذیت دیں گے، لیکن پرمیشور نے یہ طے کیا ہے کہ میتیریا کی نسل کو اور میتیریا کے قانون کو قیامت تک باقی رکھے گا اور اس کی نسل کو بہت بڑھائے گا. انا اعطیناک الکوثر سمجھ میں آیا یا نہیں؟ پہنچیں گے باتیں. 5 پہلو تاج ہوگا. پنجتن سمجھ میں آ گئے؟ بھائی اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے ہوں، اگر پنجتن اب بھی سمجھ میں نہ آئے ہوں، کل تک 12 بابا گفتگو تھی، آج میں پنجتن کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. تو جاؤ دور مشہور ہے، سیوتی اٹھا کے دیکھو، تفسیر کی بڑی مشہور کتاب ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے، آدم میرے بھی باپ ہے، آدم تمہارے بھی باپ ہے، آدم ان کے بھی باپ ہے جو آل محمد کے منکر ہیں. بھائی ٹھیک ہے نا، آدم تو سب کے باپ ہے نا، میرے بھی باپ ہے، تمہارے بھی باپ ہے. ٹھیک، جب آدم زمین پہ اتارے گئے اور زمین کے فراق جنت میں گریا شروع کیا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب زمین پر فراق جنت میں گریا شروع کیا تو جبریل آئے، کہا آدم اللہ نے تمہیں پیغام بھیجا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے، اللہ تمہیں بخش دے اس ترک اولا پہ اللہ تمہیں بخش دے، تم چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا پھر میں دعا پڑھتا جاتا ہوں، تم دہراتے جاؤ، تم بخشے جاؤ گے. اب جبریل نے دعا پڑھنی شروع کی، اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین تب علیہ انک انت التواب الرحیم. پروردگار تجھے واسطہ محمد کا، تجھے واسطہ علی کا، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا، تجھے واسطہ حسن کا، تجھے واسطہ حسین کا، میری توبہ کو قبول فرما. اس لیے کہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو اب میں جملہ کہوں کہ جب تمہارا باپ پنجتن کے بغیر نہ بخشا گیا تو تم کیسے بخشے جاؤ گے؟ میرے موسم سننے والوں تک تو اب تک میں قدیم مائتھولوجی کی کتابوں کا حوالہ دے رہا تھا، اور اب سنو الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل. یہ نبی وہ ہے، میں سنتے جانا، یہ نبی وہ ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، یہ نبی وہ ہے کہ جس کا تذکرہ پانے والے توریت و انجیل میں قیامت تک پاتے رہیں گے. تک موجود ہے کہ خداوند کوہ طور سے آیا
یعنی موسیٰ کی شریعت، خداوند کوہ صحیح سے آیا یعنی عیسیٰ کی شریعت، اور خداوند نے کوہ فاران سے اپنا جلوہ دکھلایا محمد کی شریعت. میں دیکھ رہے ہو صحیح ہے بکو، جانے دو، توریت پہ آ جاؤ، توریت پہ آ جاؤ. عجیب و غریب جملہ ہے. موسیٰ اللہ کہہ رہا ہے، میں تمہارے بھائیوں کی نسل میں تمہارا ہی جیسا ایک نبی برپا کروں گا. 2 بھائی تھے نا، اسرائیل اسماعیل، تو بنی اسرائیل سے موسیٰ ہے، بنی اسماعیل میں رسول ہے. تو کیا کہا کہ میں بھائی سننا، میں تمہارے بھائیوں کی نسل سے تمہارے ہی جیسا ایک نبی پیدا کروں گا. میں دیکھ رہے ہو توریت کو دیکھ رہے ہو. اور کیا کہا کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے تم جیسا ایک نبی برپا کروں گا، اور اس کے منہ میں، اللہ بول رہا ہے توریت میں، اس کے منہ میں، اس نبی کے منہ میں اپنی زبان دوں گا. کچھ یاد آیا؟ بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے. کچھ یاد آیا؟ قرآن میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بات ہی نہیں کرتا مگر وحی الہی سے. تو اس کے منہ میں خدا کی زبان ہے یا نہیں؟ رکے رہو. آج ذرا میں نے بات کو سطح عمومی سے تھوڑا سا بلند کر دیا ہے، لیکن ڈاکومنٹیشن کی ضرورت تھی، دستاویز بنانے کی ضرورت تھی، تاکہ میرے نوجوان دوستوں تک یہ پیغام پہنچ جائے اور وہ حوالے میں استعمال کریں. تو دیکھ لیا تم نے توریت کو، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ہم نے نبی کا تذکرہ، اپنے محمد کا تذکرہ توریت و انجیل میں رکھا ہے. اور اب محمد کے ساتھ ہی سورہ فتح، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. سننا ذرا ڈاکومنٹیشن ہو جائے تو پھر بات آگے بڑھے گی. آرام سے ترجمہ سننا اس آیت کا، بڑی طویل آیت ہے قرآن کی. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھی ہیں. بڑی احتیاط سے میں نے ترجمہ کیا ہے. صرف مکے کے ساتھی نہیں، صرف مدینے کے ساتھی نہیں، صرف جہاد کے ساتھی نہیں، صرف مسجد کے ساتھی نہیں، ہر وقت کے ساتھی. ہو جائے گی نا بات؟ ہر وقت کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ والذین معہ. محمد رسول اللہ کے جو ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے شدید ہیں. اتنے شدید ہیں کہ خندق میں جائیں امر کا سر لے کے آئیں، خیبر میں جائیں مرحب کا سر لے کے آئیں. رحماء بینہم، محمد کے ساتھی رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں. ایسے مہربان کہ اگر مسکین و یتیم و اسیر دروازے پہ آ جائے تو لقمے واپس ہو جائے. ساتھی کی تعریف سنتے جاؤ. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، محمد کے ہر وقت کے ساتھی رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. بھائی سجدہ تو میں بھی کرتا ہوں، رکوع تو میں بھی کرتا ہوں. یہ کس رکوع کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کس سجدے کی طرف اشارہ ہے؟ ایسا رکوع کہ رکوع میں انگوٹھی دے دے، ولایت لے لے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہو؟ ایسا رکوع کہ رکوع میں انگوٹھی دے دے، ولایت لے لے. اور ایسا سجدہ کہ مسجد کوفہ کے اس سجدے پر زندگی ختم ہو جائے. سمجھ میں آ رہا ہے رسول کا ساتھی؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. بھائی سننا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد رسول اللہ کا ساتھی وہ ہے جو اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہتا ہے. ایسی تلاش کہ ہجرت کے شب میں خرید کے رکھ لی، ایسی تلاش کہ ہجرت کی شب میں خرید کے رکھ لی مرضی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم
من اثر السجود، ان کے چہرے کثرت سجدہ سے چمکتے ہیں. بھائی سننا انہیں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. ان کے چہرے کثرت سجدہ سے چمکتے ہیں. ایسے چہرے کہ جب مباہلے کے میدان میں آئے تو عیسائی پکار اٹھا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. توجہ ہے. اب آیت کا آخری ٹکڑا پڑھ رہا ہوں میں. ایسے چہرے کہ عیسائی راہب پکار اٹھا مباہلے کے میدان میں کہ یہ تو ایسے چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ہم نے توراۃ میں ان کا ذکر کر دیا تھا, ہم نے انجیل میں ان کا ذکر کر دیا تھا. تو اگر توراۃ و انجیل میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا تو مباہلے کا عیسائی پہچانتا کیسے کہ یہ کون ہے؟ پہنچ رہی ہیں باتیں میرے بہت سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. لکھا ہوا ہے توراۃ میں, لکھا ہوا ہے انجیل میں. کیا انجیل کے اس جملے کو بھول جاؤ گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی سننا کہ اب جو آنے والا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا تو رسول ہے نا, اب جو آنے والا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ باندھنے کے قابل نہیں ہوں. یہ ہے مقام ختم نبوت. عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں فرمایا, یہ جملہ آج تک موجود ہے, بائبل سوسائٹی کی چھپی ہوئی بائبل میں دیکھ لینا, کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کی جوتی کا تسمہ باندھوں. بھائی توجہ رکھنا, تو عیسیٰ اس قابل نہیں ہے کہ محمد کی جوتی کا تسمہ باندھے. تو جو بیٹھ کر محمد کی جوتی تاک رہا ہو وہ عیسیٰ سے افضل ہوگا یا نہیں؟ سنتے جا رہے ہو نا. آج میں نے اپنے محترم سننے والوں سے گزارش کی نا, درخواست کی کہ آج میں ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں تو میں سنتے ہی چلے جاؤ نا. پھر کتاب پیدائش, توراۃ کا پہلا باب, کتاب التکوین, عربی میں کتاب التکوین, اردو میں کتاب پیدائش. میں سننا. ابراہیم, اللہ بول رہا ہے, اللہ ابراہیم میں تیرے بیٹے اسماعیل کی نسل کو بیروبند کروں گا, اسے بہت بڑھاؤں گا, اسے سرسبز کروں گا, اور نسل اسماعیل میں 12 سردار پیدا کروں گا. اب میں پوری دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نسل اسماعیل کے 12 سردار ہیں کون؟ بھائی نسل اسماعیل کے 12 سردار کون ہیں؟ بھائی سنتے جاؤ. اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میرے سننے والوں کے ذہن میں یہ حوالے ذخیرہ ہو جائے. پھر کتاب پیدائش. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب انتقال فرمانے لگے تو اپنے بیٹوں کو انہوں نے بلایا اور بیٹوں سے وصیتیں کی. سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے قرآن میں, لیکن ڈیٹیل نہیں ہے. ڈیٹیل میں دے رہا ہوں توراۃ سے. میں سننا اور اب زیادہ زحمتیں سماعت نہیں دوں گا, لیکن یہ حوالہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. اپنے بیٹوں کو بلایا, بیٹوں کو وصیتیں کی. یعقوب کا ایک بیٹا تھا یہودا, جس کی نسل یہودی کہلاتی ہے. یہودا سے کہا کہ تیری نسل میں, سننا, تیری نسل میں حکومت قائم رہے گی, اور جب شیلوہ آ جائے گا تو وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا. تو جب تک شیلوہ نہ آئے تیری حکومت قائم رہے گی. شین یہ لام واو ہے, شیلوہ. بس میرے عزیزو, اب میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہتا, لیکن یہ لفظ حل ہو جائے نا کہ یہ شیلوہ کیا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اردو بائبل میں, یعنی اردو میں جو ترجمہ کیا ہے بائبل کا, اس میں بھی انہوں نے شیلوہ کا ترجمہ نہیں لکھا, شیلوہ ہی لکھ دیا. شین یہ لام واو ہے, شیلوہ چھوٹی ہے, شیلوہ. بہت توجہ ہے. تو کب تک قائم رہے گی یہودیوں کی حکومت؟ جب تک شیلوہ نہ آ جائے. اور یہودیوں کی حکومت کہاں قائم تھی؟ خیبر میں. ٹھیک ہے نا, یاد آیا کچھ نہیں؟ اب میں شیلوہ کے معنی بتاؤں گا, پھر بات سمجھ آئے گی. بھائی یہودیوں کی حکومت خیبر میں قائم تھی. بات توجہ ہے. اور یہ طے تھا کہ جب تک شیلوہ نہ آئے حکومت باقی رہے گی. جاؤ عبرانی کے لوگ دیکھو,
شیلو کے معنی ہے شیر. میں کچھ بات واضح ہوئی. شیلو کے معنی ہے شیر. تو جب شیر آئے گا، جب خیبر میں یہودیوں کی حکومت ختم ہوگی، اسی لیے میرے مولا نے کہا ذرا معاجامن واللیس القصرا، ارے شیر میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے. عجیب مراحل ہیں اور عجیب مسائل ہیں. جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا تو توریت و انجیل کے حوالے سمجھ میں آ گئے. توریت و انجیل الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، محمد کا تذکرہ توریت و انجیل میں. ٹھیک، محمد رسول اللہ کے ساتھی ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد رسول اللہ کے وہ 12 سردار جو محمد کے بعد آنے والے ہیں، ان کا تذکرہ توریت و انجیل میں. اور اب سنو گے سورہ توبہ کی آیت، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے سودا کیا ہے کہ جنت انہیں ہم نے دے دی، انہوں نے اپنی جان ہمیں دے دی. بھائی سننا، اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت سماعت نہیں دوں گا. کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم نے جنت دے دی، انہوں نے اپنا نفس، اپنا مال ہمیں دے دیا. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ وعدہ ہے کہ وہ قتل کریں گے، قتل ہوں گے. صرف قتل کریں گے نہیں، قتل کریں گے، قتل ہوں گے. بھائی توجہ رہے. جاؤ صحیفہ یرمیہ میں دیکھو. حضرت یرمیہ بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں. خداوند رب الافواج کے لیے شمالی علاقے میں فرات کے کنارے ایک ذبیحہ مقرر ہے. آ گئی نا بات، آ گئی بات. کربلا تک کا واقعہ توریت و انجیل میں موجود ہے. تو یہی سبب تھا کہ جیسے ہی پیغمبر اپنے خاندان کو مباہلے میں لے کے آئے، عیسائی گھبرا گیا. توریت بھی پڑھے بیٹھا تھا، انجیل بھی پڑھے ہوئے بیٹھا تھا، پہچان لیا کہ یہ وہی ہے، گھبرا گیا. کہا مباہلہ نہیں کریں گے. بھائی کس بات کا مباہلہ کرنے آیا تھا؟ تقریر تمام ہونے والی ہے. کس بات کا مباہلہ کرنے آیا تھا؟ یہ عیسائی کیا کرنے کے لیے آیا تھا؟ تو عیسائی چاہتا تھا کہ رسول پر اپنی مریم کی صداقت کو ثابت کرے، اپنے عیسیٰ کی نبوت کو ثابت کرے، حقانیت کو ثابت کرے، اور جبریل کی عصمت اور جبریل کے تقدس کو ثابت کرے. وہ بڑے ناز سے آئے تھے. وہ سننا، اب میں تقریر کو آخری مرحلوں سے قریب کر رہا ہوں، لیکن چاہوں گا کہ مباہلے کا یہ اینگل سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. بڑے ناز سے عیسائی آئے تھے کہ جیسی خاتون ہمارے فرقے میں ہے، ایسی خاتون دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہمارے پاس مریم جیسی باعثمت خاتون ہے، اگر کوئی ہے مقابلے پر تو تم لاؤ. یہ تھا عیسائیوں کا چیلنج. ہمارے پاس خدا کا بیٹا ہے، اگر ہے تمہارے پاس تو تم لاؤ. ہمارے پاس جبریل ہے، اگر ہے جبریل کے مقابلے میں تمہارے پاس تو تم لاؤ. تو اب محمد جواب اسی صورت میں دے سکتے ہیں کہ جس عورت کو لے جائے وہ مریم سے بہتر ہو، جن بیٹوں کو لے جائے وہ خدا کے بیٹوں سے بہتر ہو. پہنچ رہی ہے بات سننے والوں تک. اب اسی صورت میں جواب مکمل ہوگا کہ اب جو ادھر سے جائے وہ مریم سے بہتر ہو، جو ادھر سے جائے وہ خدا کے بیٹے سے بہتر ہو، جو ادھر سے جائے وہ جبریل سے بہتر ہو. تو ایک مرتبہ میرے نبی نے آواز دی، تم مریم کو لائے ہو، ذرا فاطمہ کو تو دیکھو. تم خدا کے بیٹے کو لائے ہو، ذرا میرے دونوں بیٹوں کو تو دیکھو. تم جبریل کو لائے ہو، جب تو صحیح کے مقابلے پر جبریل کے استاد کو لے آؤں. اب اس سے زیادہ زحمت سماعت اپنے سننے والوں کو نہیں دوں گا. بھائی گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے، لیکن جو بات کہہ رہا ہوں وہ سن لو، وہ کام آئے گی. مریم کے مقابلے پر پیغمبر سیدہ کو لے کے گئے. خدا کے بیٹے کے مقابلے پر میں مجبور ہو چکے، عیسائی خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اپنے 2 بیٹے لے گئے، ابنا آنا. ٹھیک. جبریل کے مقابلے پر اپنے نفس کو لے گئے.
ٹھیک ہے نا؟ تو اب محمد ہے مباہلے کے میدان میں، اب پھر پنجتن پہ بات آ گئی، پھر پنجتن پہ بات آ گئی. مباہلے کے میدان میں محمد ہے، علی ہے، سیدہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے. تو اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب پنجتن کے مقابلے پر عیسیٰ کی نبوت نہ ٹکی، بھائی جب پنجتن کے مقابلے پر عیسیٰ کی نبوت نہ ٹکی، بھائی عجیب بات ہے، مریم کی عصمت نہ ٹکی، یہ روح القدس کا تقدس نہ ٹکا، تو اب ٹکے گا کون؟ بھائی لفظوں کو بدل دو. جب علی کے مقابلے پر خدا کا بیٹا نہ رکا تو کسی بندہ خدا کی بیٹی کیسے رک جائے گی؟ بس میری تقریر تمام ہو گئی. اب میں اپنے سننے والوں کو اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. میرے بزرگ محدود ہو رہے ہیں. بھائی جس سکے میں سوال آیا تھا اسی سکے میں جواب دیا. میں ضرورت تھی کہ یہ کہا جائے. اب پوچھوں کہ بھائی یہ جو مباہلہ ہو رہا تھا یہ تھا کیا کہ چھٹی منزل سے کود جائے گا نیچے، جو زندہ بچ جائے وہ کامیاب؟ میں کیا کچھ اس قسم کا مباہلہ تھا کہ بھائی جائیں کسی فلیٹ کی چھت کے اوپر اور وہاں سے دونوں کود جائیں، جو زندہ بچ جائے وہ حق پر ہے؟ ایسا تو نہیں تھا نا. اچھا تو کیا یہ تھا کہ تیل کے کڑھاؤ میں دونوں کود جائے، جو جلنے سے بچ جائے وہ حق پر ہے؟ کچھ اس قسم کی کوئی بات تھی؟ اچھا بھائی دونوں اپنے آپ کو گولی مار لے جو بچ جائے وہ حق پر ہے؟ ایسا تو کچھ تھا؟ بھائی کچھ بھی تو نہیں تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا. بس صرف اتنی سی بات تھی، سمن نبتہل فنجعل دعوت اللہ علی الکاذبین. بھائی اس میدان میں جھوٹے پہ لعنت کرنی ہے، اس میدان میں جھوٹے پہ لعنت کرنی ہے تو جھوٹے پہ بھائی لعنت کرے گا جو صادق ہو. صادقین سمجھ میں آ گئے؟ اب سمجھ میں آیا صادقین؟ اب سمجھ میں آیا صادقین؟ جھوٹے پر لعنت کرنی ہے تو جھوٹے کاذب پر وہی لعنت کرے گا جو صادق ہو. اب میں تو تاریخ پڑھ پڑھ کر تھک گیا. آپ کو اگر کہیں مل گیا ہو تو آپ مجھے بتلا دیں. میں سوچتا رہا کہ فتح مکہ پر کسی نے کہا یا رسول اللہ میں بت توڑ دوں؟ کہا کہ نہیں بھائی چھوڑو، جس نے پوجا ہو وہ کیا توڑے گا؟ بھائی پیغمبر کا جملہ سن لیں. آپ یہ نہ سمجھیں میں کوئی خطابت کر رہا ہوں. ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلبہ، جس نے اسے پوجا ہو وہ کیا توڑے گا؟ ہٹ جاؤ. تو کہا رہا بھائی ہمدردی تو ہے نا کہ یا رسول اللہ میں توڑ دوں. اچھا کسی نے رسول کے ساتھ گستاخی کی، کہنے لگے یا رسول اللہ اسے قتل کر دوں؟ کہا کہ بھائی نہیں چھوڑ دو. ٹھیک مال غنیمت میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ دولہ مار دو؟ کہا کہ نہیں بھائی چھوڑ دو. تو ہر موقع پہ کہا یا رسول اللہ میں یہ کر دوں، یا رسول اللہ میں یہ کروں، یا رسول اللہ میں یہ کروں. بھائی مباہلے کے میدان میں جب رسول جا رہے تھے تو کوئی تو کہتا یا رسول اللہ میں بھی چلوں. بھائی کوئی تو کہتا کہ یا رسول اللہ میں بھی چلوں. تو جو اپنے کو سچا سمجھے گا وہی تو کہے گا نا. میری گفتگو تمام ہو گئی. میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی سہمت دی. تو تاریخوں کے اوراق الٹ الٹ کے پریشان ہو گیا کہ کسی نے تو کہا ہو کہ یا رسول اللہ میں بھی ساتھ چلوں. نہیں ملتا، اس لیے کہ سب جان رہے تھے کہ یہ بدر کا میدان نہیں ہے کہ جب تک چاہا رہے، جب چاہا عیادت لے لی. یہ خیبر کا میدان نہیں ہے، یہ بتا جو ہے احد کا میدان نہیں ہے کہ جب تک چاہ رہے. یہ ہے لعنت کا میدان. اگر لعنت پیچھے لگ گئی تو قیامت تک بھی نہیں چھوٹے گا. دوستو تقریر تمام ہوئی. یا مباہلہ محمد نے کیا یا مباہلہ حسین بن علی نے کیا. تقریر ختم ہو گئی. کربلا کے میدان میں محمد کی جگہ حسین ہے اور کربلا کے میدان میں علی کی جگہ عباس ہے. سمجھ گئے نا عباس کو سمجھ گئے. علی خدا کا شیر، عباس علی کا شیر. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بہت مختصر 2 جملوں کے اندر بات کو مکمل کروں گا، اس لیے کہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. عقیل سے کہا تھا نا کہ عقیل میرے لیے ایک بہادر خاندان سے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جس کے بطن مطہر سے میرے لیے ایک بیٹا پیدا ہو، جو عاشور کے دن
کربلا کے میدان میں حسین کے کام آئے. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ام البنین گھر میں آئی, ام البنین گھر میں آئی, بچہ پیدا ہوا, سفید پارچے میں لپیٹ کر علی کی گود میں دیا گیا. جانتے ہو علی نے نام رکھا عباس, بگڑے تیوروں والا. کنیت رکھی ابو القربہ, چھوٹے مشکیزے کا اٹھانے والا. جب نام رکھ لیا تو پارچے کو کھولا اور ننھے ننھے بھائیوں کو بوسا دیا. سمجھ میں آ گیا عباس؟ بس اب نہیں عرض کروں گا. عباس سمجھ میں آ گیا, عباس سمجھ میں آ گیا. یہ وہی عباس ہے, وہی عباس ہے کہ حسین کی خدمت میں آئے. عباس جب کوئی نہ رہا نا تو عباس حسین کی خدمت میں آئے. کہنے لگے مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا کہ نہیں عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا, تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ جوڑے, کہا مولا کیوں؟ دیکھو میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ عباس کی زندگی میں کیوں نہیں ملتا. حسین نے کہا اٹھو, اٹھ گئے. حسین نے کہا بیٹھو, بیٹھ گئے. حسین نے کہا وہاں جاؤ, چلے گئے. حسین نے کہا یہاں آؤ, آ گئے. کیوں نہیں ملتا عباس کی زندگی میں؟ فقط یہاں ملتا ہے. کیوں مولا؟ کہا عباس اس لیے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم میری فوج کے علم بردار ہو. نظر یمینا و شمالا, عباس نے داہنے دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا اور رو کر کہنے لگے کہ مولا اب وہ لشکر کہاں ہے, اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں. کہا عباس لیکن تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. عباس پلٹے, عباس پلٹے. بس آخری جملے سنو, طویل مسائل پڑھنے کا بھی نہیں ہوں. عباس پلٹے. ایک خیمے کے دروازے پر ککرو بیٹھ گئے. ککرو بیٹھ گئے, جانتے ہو نا, ککرو بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ مولا نے جنگ کی تو اجازت دی نہیں, اب وہ ترکیب کیا ہو کہ مجھے جنگ کی اجازت مل جائے. ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ خیمے کے اندر سے سکینہ کی آواز آئی, پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. بس آخری جملہ ہے, تقریر کا آخری جملہ. سکینہ کی آواز آئی, پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. بس یہ سن رہا تھا کہ عباس خوش ہو گئے, پکار کے کہنے لگے بیٹی سکینہ ذرا میرے پاس تو آنا. بچی آئی, بس عزیزوں زیادہ رحمت نہیں دوں گا. بچی آئی, عباس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگے کہ بیٹی بہت پیاسی ہو. کہا کہ ہاں چچا جان میں بہت پیاسی ہوں. تو کہا کہ جا بیٹی جا, دوڑ کر اپنا چھوٹا مشکیزہ لیا, اپنا چھوٹا مشکیزہ لیا اور بس اتنا کہہ دیا اپنے بابا سے کہ میں بہت پیاسی ہوں. بچی دوڑتی ہوئی گئی, اپنا مشکیزہ لائی. عباس نے بچی کو گود میں لیا, لے کے چلے حسین کی طرف. حسین کی نگاہ عباس پہ پڑی, ایک جملہ عباس سے کہا, دوسرا جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہنے لگے, عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو, جاؤ میں نے پانی لانے کی اجازت دی. اور سکینہ سے کہنے لگے بیٹی اب تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے, جب ظالم تجھے تماچے ماریں گے تو رائے بوبا شام میں ماری. عليك يا أبا عبد الله, السلام عليك يا ابن رسول الله.